بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا سبق چل رہا تھا۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے پڑھا کہ خبر واحد کو ہم پہلے کتاب اللہ پر رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح سنت مشہورہ پر رکھیں گے، تو پھر جب وہ اس کے مطابق ہوگی تو اس پر عمل کریں گے، اور اگر اس کے مخالف ہوگی تو پھر اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اب ان چیزوں کی مثالیں بیان کریں گے، یعنی خبر واحد کو ہم رکھیں گے، پیش کریں گے کتاب اللہ پر، پھر دیکھیں گے کہ مطابق ہے یا نہیں۔ اسی طرح سنت مشہورہ پر پیش کریں گے، پھر حکم نکالیں گے۔ تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وَنَظِيرُ الْعَرْضِ عَلَى الْكِتَابِ فِي حَدِيثِ مَسِّ الذَّكَرِ فِيمَا يُرْوَى عَنْهُ۔ اس کی مثال یعنی کتاب اللہ پر حدیث کو پیش کرنے کی مثال ذکر کو چھونے والی حدیث میں ہے۔ کتاب اللہ پر خبر واحد کو پیش کرنا، اس کی مثال ذکر کو چھونے والی حدیث میں ہے۔ فیما یروى عنہ، اس کے متعلق کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ من مس ذکرہ فلیتوضأ، کہ جو بندہ اپنے ذکر کو ٹچ کرے، جو اپنے ذکر کو چھوئے تو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ یعنی اپنے ذکر کو چھونا، اس سے وضو واجب ہوتا ہے، یعنی ذکر کو مس کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خبر واحد ہے۔ تو جو بندہ اپنے ذکر کو چھوئے گا، اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس پر وضو لازم ہوگا، یعنی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی جو مرد کا مخصوص وضو ہوتا ہے، اس کو اگر کوئی بندہ چھوتا ہے تو اس کا وضو چلا جائے گا۔ حدیث سے یہ لگتا ہے، حالانکہ در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف ہے۔ کہتے ہیں فَعَرَضْنَاهُ عَلَى الْكِتَابِ فَخَرَجَ مُخَالِفًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَّهَّرُوا۔ تو ہم نے اس حدیث کو کتاب اللہ پر پیش کیا، تو یہ حدیث اللہ کے قول کے مخالف نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ کا وہ قول کون سا ہے کہ فیہ رجال، اس مسجد میں یعنی مسجد قباء میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاکائی کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ یحبون ان یتطہروا، خوب پاکائی کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ فیہ، اس یعنی مسجد میں، مسجد طوبہ میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاکائی کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو اب خوب پاکائی کیسے ہوتی ہے؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ ثُمَّ يَغْسِلُونَ بِالْمَاءِ، وہ پہلے استنجا کرتے تھے پتھروں کے ذریعے، پھر پانی السلام کے علیکم۔ ذریعے اس کو دھوتے تھے۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ خوب پاکائی کرنے کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ خوب پاکائی کیسے کرتے تھے، کہ وہ جب استنجا کرتے تو استنجا کرنے کے دوران وہ پتھروں کا استعمال کرتے ہیں، پتھروں کا استعمال کر کے پھر پانی کے ساتھ وہ دھوتے تھے، تو خوب پاکائی ہوتی ہے۔ ویسے اگر ایک ہی چیز سے اگر کی جائے، پتھروں سے تو کفایت کر جائے گی، یا پانی سے تو بھی کفایت کی جائے گی، لیکن وہ دونوں کو استعمال کرتے تھے تو اس کے اندر خوب پاکائی ہے۔ تو ولو کان مس الذکر حدثا لکان ھذا تنجیسا لا تطہیرا علی الاطلاق، تو اگر ذکر کو چھونا یہ حدث ہوتا، یعنی اس سے وضو ٹوٹ جاتا، تو پانی کے ساتھ استنجا کرنا یہ نجاست ہوتی، نہ کہ تطہیر، نہ کہ پاکائی ہوتی، بلکہ یہ نجاست ہوگی، کیونکہ وہاں پر جب استنجا کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی مس ذکر ہوتا ہے، اس وضو کو ہاتھ ٹچ ہوتا ہے، تو یہ علل اطلاق تطہیر نہ ہوتی بلکہ تنجیس ہوتی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، تو کتاب اللہ کے اندر اس کے برخلاف حکم موجود ہے، تو لہذا اس حدیث کو چھوڑ دیں گے، کتاب اللہ پر عمل کریں گے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی طرح
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی کہ کتاب اللہ پر خبر واحد کو پیش کریں گے اور اس کے مخالف ہو کتاب اللہ کے وہ مخالف ہو تو پھر اس کو چھوڑ دیں گے۔ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایما امراتن نکاحت نکاحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ سرکار نے فرمایا کہ جو بھی عورت اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کرائے، ہر وہ عورت جس نے اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کرایا تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ تو خرج مخالفا لقولہ تعالیٰ، یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مخالف نکل آئی کہ فلا تعدلوہن کہ فلا تعدلوہن ان ینکحن ازواجہن، تم ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں۔ قرآن پاک میں حکم دیا گیا کہ تم عورتوں کو نہ روکو کہ وہ اپنا نکاح شوہروں سے کریں، اپنے شوہروں سے نکاح کریں۔ تو ان قرآن پاک کی آیت کے اندر عورتوں کا بغیر اذن ولی نکاح کرنا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کرا سکتی ہیں، اور حدیث تھا کہ اگر وہ بغیر اذن مولا اپنا نکاح کراتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے۔ تو وہ حدیث کتاب اللہ کے مخالف ہے، اور وہ روایت کتاب اللہ کے مخالف ہے، تو لہذا اس کو چھوڑا جائے گا۔ فَإِنَّ الْكِتَابَ يُوجِبُ تَحْقِيقَ النِّكَاحِ مِنْهُمْ، تو جو کتاب ہے یعنی قرآن ہے، وہ نکاح کے ثبوت کو عورتوں کی طرف سے ثابت کرتا ہے کہ عورتیں اگر اپنا نکاح کرائیں تو نکاح ثابت ہو جائے گا۔ نکاح کے ثبوت کو کتاب اللہ ثابت کرتا ہے۔ وَمِثَالُ الْعَرْضِ عَلَى الْخَبْرِ الْمَشْهُورِ رِوَایَةُ الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، اور اب یہ قرآن پاک پر پیش کرنے کی دو مثالیں ہو گئی۔ اب خبر مشہور پر حدیث خبر واحد کو پیش کرنے کی مثال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ مثال العرض علی الخبر المشہور، کہ خبر مشہور پر خبر واحد کو پیش کرنے کی مثال ایک گواہ اور قسم سے فیصلہ کرنے والی روایتیں، روایت القضاء بشاہد و یمین، ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنے کی روایت ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری چیز ہے، نیچے اس کی مثال لکھی ہوئی ہے کہ ایک بندہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جو میرا مال ہے، یہ فلاں کے پاس جو مال ہے یہ میرا ہے، مثلا موبائل تھی تو موبائل کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ موبائل میری ہے، اور اس کے پاس ایک گواہ ہے، اور تو اب قاضی فیصلہ کرے اس ایک گواہ کے ساتھ اور اس کو یہ کہے کہ تم قسم بھی اٹھاؤ، قسم بھی اٹھائے مدعی کو کہا، یعنی جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میری موبائل ہے، تو وہ قسم بھی اٹھوائے اسے اور ایک گواہ کے ذریعے فیصلہ کریں، تو یہ جائز نہیں ہے، تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ حدیث مشہورہ کے مخالف ہے۔ وہ حدیث مشہورہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ خَرَجَ مُخَالِفًا لِقَوْلِهِ علیہ السلام البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ گواہی البینۃ گواہی دینا مدعی پر لازم ہے، اور قسم یہ اس پر ہے کہ جو انکار کرے، یعنی مدعا علیہ پر قسم ہے، اور جو دعویٰ کر رہا ہے مدعی اس پر گواہ دینا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس مشہور حدیث پر عمل کیا جائے گا اور اس روایت کو چھوڑا جائے گا، خبر واحد کو۔ وباعتبار هذا المعنى قلنا خبر الواحد اذا خرج مخالفا للظاهر لا يعمل به، کہ اس اعتبار سے، اس معنی کے اعتبار سے ہم نے کہا کہ خبر واحد جب یہ ظاہر کے مخالف ہو، خبر الواحد جب ظاہر کے مخالف ہو تو لا یعمل به، تو اس پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر کے مخالف ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو عموماً ظاہر حال ہوتا ہے، جو عموماً ہوتا ہے اس کے خلاف ہو،
من صورت مخالفت ظاہر وعدم الاشتہار خبر فیما یعم به العمر به 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 البلوى فی الصدر الاول، اور ومن صور مخالفت ظاہر، اور یعنی ظاہر کی مخالفت کی صورتوں میں سے خبر کا مشہور نہ ہونا ہے ان زمانوں میں کہ جو عموم بلوا کے ساتھ عام ہوتے ہیں، یعنی صدر اول اور صدر ثانی۔ صدر اول سے مراد ہے یعنی زمانہ اولا، یعنی صحابہ کا زمانہ، صدر اول سے مراد ہے صحابہ کا زمانہ، اور صدر ثانی سے مراد ہے تابعین کا زمانہ۔ یعنی جو ظاہر سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں پہلے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں اور صحابہ اور تابعین کے زمانے میں جس کو شامل تھیں، تو اب ان چیزوں کے یہ مخالف ہو خبر واحد، تو اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس زمانے کے اندر صحابہ کرام سنتوں پر عمل کرنے والے تھے، کسی سنت کو ترک نہیں کرتے تھے۔ تو اگر یہ حدیث ہوتی تو صحابہ سے یہ کبھی بھی مخفی نہ ہوتی، تو لہذا اس کو چھوڑا جائے گا۔ لأنهم لا يتهمون بالتقصیر فی مطابقت سنت، کیونکہ وہ سنت کی مطابقت کرنے میں کوئی سستی نہیں کرتے تھے۔ صحابہ و تابعین سنت کی مطابقت کرنے میں کوئی سستی نہیں کرتے تھے۔ فإذا لم يشتہر الخبر مع شدت الحاجت و عموم البلوى، تو جب خبر مشہور نہیں حاجت کی شدت ہونے اور عموم میں بلوا ہونے کے باوجود، عموم بلوا ہونے کے باوجود اور حاجت کی شدت ہونے کے باوجود وہ خبر مشہور نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کان ذالک علامت عدم صحت ہی، علامت یہ خبر ہوگی کان کی، تو یہ یعنی اس کا مشہور نہ ہونا، تو اس کا مشہور نہ ہونا اس کے صحیح نہ ہونے کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مشہور نہ ہونا یہ اس کے صحیح نہ ہونے کی علامت ہے۔ تو اب خبر واحد کو ترک کیا جائے گا۔ اس کی مثالیں ہیں، وَمِثَالُهُ فِي الْحُكْمِيَّاتِ إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ أَنَّ الْمَرْأَةَ حُرِمَتْ عَلَيْهِ بِالرِّدَاعِ الطَّارِ جَازَ أَنْ يَعْتَمَدَ عَلَى خَبْرِهِ وَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا۔ اس کی مثال شرعی احکامات کے اندر ہے کہ جب کوئی بندہ خبر دے، اخبر واحد، اگر کوئی بندہ ایک بندہ خبر دے کہ اس کی بیوی اس پر حرام ہے، یعنی ایک بندہ ہے، اس کو کوئی ایک گواہ خبر دیتا ہے کہ تجھ پر یہ تمہاری بیوی حرام ہے، رضاعت طاری رضاعت کے ساتھ، یعنی عارض آنے والی رضاعت کے ساتھ، یعنی تمہاری بیوی نے تمہاری ماں کا دودھ پیا تھا تو یہ تمہاری رضاعی بہن ہے، تو کیا ہوگا؟ جاز ان یعتمد زوج علی خبر ہی، تو اب شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی خبر پر اعتماد کرے، شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اس ایک بندے کی خبر پر جو ہے وہ اعتماد کرے، وہ جو تزوج اختہ، تو اب وہ اس کی بہن سے، اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی رضائی بہن نہیں ہے، صرف اس ایک نے دودھ پیا ہے تو یہ اس کی رضائی بہن ہے، اس کے علاوہ جو اس کی بہن ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے، تو اب اسی سے وہ نکاح کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس پر کیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ إِذَا أَخْبَرْتَ الْمَرْأَةَ بِمَوْتِ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقِهَا إِيَّاهُ۔ نہیں، پیچھے والی ایک لائن رہے گی، کہتے ہیں وَلَوْ أَخْبَرَ أَنَّ الْعَقْدَ كَانَ بَاطِلًا بِحُكْمِ الرِّضَاعِ لا يُقْبَلُ خَبْرُهُ، اگر وہ یہ خبر دے کہ عقد جو نکاح ہے وہ باطل ہے رضاعت کی وجہ سے، تو اب اس کی خبر کو نہیں قبول کیا جائے گا۔ پیچھے تھا رضاعت کی خبر دینا ہے، ادھر ہے رضاعت کی خبر نہیں دے رہا، رضاعت کی خبر کو
یعنی بیان اس وجہ کے کر رہا ہے کہ پہلے وہ خبر دے رہا ہے کہ عقد باطل ہے، ان عقد کان باطلا، یہ تمہارا عقد باطل ہے رضاعت کی وجہ سے، تو اب اس کی خبر کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب اس کا پہلے نکاح ہوا تھا، جب اس کے نکاح کے اندر آ گئی، اب اس وقت تمام لوگوں کے اندر یہ مشہور تھا کہ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے، تو اگر بالفرض اس نے جو ہے وہ دودھ پیا ہوتا تو یہ بات مشہور ہوتی، اور وہ جو ہے وہ اس کی وقت ہی، اس کے نکاح کے وقت ہی لوگ بتا دیتے کہ یہ تمہاری رضاء بہن ہے، تو وہ اس وقت نہیں ہے، تو لہذا اس کی خبر قبول نہیں کی جائے گی۔ جی، اس کے بعد اسی کی مثل مثال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَكَذَلِكَ إِذَا أُخْبِرَتِ الْمَرْأَةُ بِمَوْتِ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقِهِ إِيَّاهُ، جب کسی عورت کو خبر دی جائے اس کے شوہر کے موت کی، جب کسی عورت کو اس کے شوہر کے مرنے کی خبر دی جائے، یا اس کے شوہر کا اس عورت کو طلاق دینے کی خبر دی جائے کہ تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دی ہے، یا تمہارا شوہر مر گیا ہے، اور وہ غائب عنہا، اس حال میں کہ وہ جو شوہر ہے اس کا وہ اس سے کیا ہو، غائب ہو، شوہر موجود نہیں ہے، تو جاز ان تعتمد علی خبره وتتزوج بغیرہ، جائز ہے عورت کا اس بندے کی خبر پر اعتماد کرنا، جائز ہے کہ وہ اس بندے کی خبر پر اعتماد کرے اور اس کے بغیر نکاح کریں، وتتزوج بغیری، اور اس اپنے شوہر یعنی پچھلے جو شوہر غائب ہے اس کے بغیر کسی اور کے ساتھ، کسی اور شخص کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَلَوْ اشْتَبَهْتَ وَلَوْ اشْتُبِهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ، اگر کسی بندے پر، کسی انسان پر قبلہ مشتبہ ہو جائے کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ قبلہ کہاں ہے، کعبہ کہاں ہے، بیت اللہ سمت کعبہ کہاں ہے، تو فَأَخْبَرَهُ وَاحِدٌ عَنْهَا وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ، اور کسی بندے نے اس کو خبر دی کہ جو قبلہ ہے وہ اس طرف ہے، واجب العمل به، تو اب اس پر ایک بندے کی خبر پر عمل کرنا واجب ہے، ولو وجد ماء لا يعلم حاله، پانی پایا گیا ہے اور اس کا حال معلوم نہیں ہے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، پانی موجود ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، تو فَأَخْبَرَهُ وَاحِدٌ عَنِ النَّجَاسَةِ، تو ایک بندے نے اس کو خبر دی نجاست کے بارے میں کہ یہ پانی نجس ہے، تو لا يتودع به بل يتتیم، کہ وہ بندہ اب اس کے ذریعے وضو نہیں کرے گا، اس پانی سے وضو نہیں کرے گا بلکہ تیمم کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو پہلی فصل تھی اقسام خبر کے حوالے سے یہ ہماری پوری ہوئی، انشاءاللہ اگر اگلے درس کے اندر خبر واحد حجت ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔